مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے سے۔ تاخیر و تمہید کے میں ایسے شخص نہیں بلکہ شخصیت، فرد نہیں بلکہ انفرادیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں، جو علمی میدان میں عارف باللہ، عملی میدان میں اہل اللہ، اخلاقی میدان میں مثل صفت اصحاب رسول اللہ، اتحادی میدان میں فی سبیل اللہ، تقریر و تحریر کے میدان میں ماشاءاللہ، بیداری فکر و خیالات کی بلندیوں میں الحمدللہ، اور عشق و قرآن و سنت میں جزاک اللہ ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی انیس صاحب بالگرامی جو نقشبندی شہر دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ میں انتہائی ادب احترام سے حضور بالا سے درخواست گزار ہوں کہ آپ مسند خطابت پر جلوہ گر ہو کر آخری حدیث پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حضور بالا ہی چند نصیحت فرمائیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، اور حضور بالا ہی اختتام پذیر دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ حضرات علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور طالبات، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ آج ہم اور آپ بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر آخری حدیث کا سبق سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ پورے سال ان طالبات نے بخاری شریف کا درس حاصل کیا، اور آج الحمدللہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ مدرسے کی ذمہ داروں نے آپ کو یہ بڑا حسین موقع عطا کیا کہ آپ بھی آخری حدیث کے درس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر کوئی صاحب قعدہ اخیرہ میں آ کے شامل ہوئے، 4 رکعتوں میں سے کوئی رکعت تو ان کو نہیں ملی، قعدہ اخیرہ میں آ کے شامل ہو گئے، پڑھیں گے 4 رکعتیں وہ اپنی، لیکن کم از کم ان کو جماعت کا ثواب تو مل جاتا ہے نا۔ پورے سال ان بچیوں نے بخاری شریف پڑھی ہے، اب قعدہ اخیرہ میں آپ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ اللہ آپ کو بھی اس بخاری کے فیض سے مالا مال کریں گے۔ بہت اہم مجلس ہے، بڑی مقدس اور بابرکت محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس میں ہماری اور آپ کی حاضری کو اس عنوان سے قبول فرما لیں کہ اس پورے مجمع میں جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، جتنے جوان ہیں، جتنے بچے ہیں، اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دے۔ مغفرت کی بھیک وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں ایک بڑا فتنہ ہے حدیث کا انکار۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے بہت کافی ہے، وہ تمام احادیث کا صاف انکار کرتے ہیں۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ اس پورے مجمع میں سے کوئی صاحب اس فتنے کے تو شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور احادیث مصطفیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی
منکر حدیث تو ہوگا نہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرے محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے اپنا کام پورا کر دیا۔ نزول قرآن کے ساتھ اب نبی کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، انسانوں کے لیے جو قرآن نازل کیا گیا اسے وہ انسان نہیں سمجھ سکتے۔ میرے محبوب آپ میری اس کتاب کو جو ان انسانوں کے لیے ہم نے نازل کی ہے، اب آپ اسے کھول کھول کر بیان کریں۔ نبی نے اس کتاب کو جو کھولا ہے، نبی نے اس کتاب کو جو سمجھایا ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ کتاب اللہ کی سمجھایا نبی نے، کتاب میں جتنے الفاظ ہیں وہ سب اللہ کے، اور حدیث میں جتنے الفاظ ہیں وہ رسول اللہ کے۔ عطا اللہ نے کیا وہ مفہوم اور معنی۔ کچھ کام ہمارا اور آپ کا بھی ہے اسی آیت میں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، نبی نے واضح کر دیا۔ ہمارا اور آپ کا کام وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اب اس کتاب میں غور و فکر تم کرو۔ اللہ نے کتاب نازل کر دی، نبی نے اسے کلیئر کر دیا۔ غور و فکر کرنا اللہ نے انسانوں کی ذمہ رکھا، کیونکہ قرآن کے عجائب قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ جس دور میں قرآن کے عجائب پر آپ غور کریں گے، آپ کو نئے نئے حقائق ملتے رہیں گے۔ چونکہ بچیوں سے زیادہ مجمع ہمارے ایمان والے بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے، بچوں کا ہے، تو میں کوئی علمی بحث نہ چھیڑ کر عام فہم انداز میں آپ کو قرآن، حدیث اور تفکر سمجھائے دیتا ہوں بڑے مختصر وقت میں۔ آپ بیٹا کہاں دیکھ رہے ہو؟ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں اور منہ ادھر گھما لوں تو آپ یقیناً مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ بڑے عجیب مقرر ہیں، ادھر منہ کر کے ہمیں بیان سنا رہے ہیں۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں نا، تو پھر آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، تاکہ جو قرآن کا پیغام اور حدیث کا پیغام آپ کو سمجھاؤں اور تفکر کے حوالے سے کوئی بات سمجھاؤں بخاری شریف کی آخری حدیث کے تناظر میں، تو یہ بات آپ سمجھ لیں۔ باتیں میں بہت آسان تعبیرات میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، گھبرانا مت کہ صاحب بڑی علمی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں کیسے آئیں۔ میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ چلیے میں آپ کو یہ تینوں باتیں سمجھائے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے 6 پارے میں سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے مجھے آواز دی ہے اور آپ کو اور دنیا کے تمام ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، جب کبھی یا ایھا الذین آمنو سنو یا پڑھو تو یہ یقین بنا لو کہ اللہ مجھے پکار رہے ہیں، اللہ مجھے آواز دے رہے ہیں۔ کیونکہ یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تو ہم سب ایمان والے ہیں نا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اب سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اگلی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ مجھے پکار رہے ہیں، میں سوچوں اور آپ یقین بنائیں کہ اللہ نے مجھے آواز دے دی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آواز دے کر کہہ یہ رہے ہیں کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہیں ہے تو 4 کام کرو۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں پہلے آپ کو تاکہ آپ حدیث کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہیں ہے تو تمہیں 4 کام کرنے ہوں گے۔ ان 4 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ چہرے دھو۔ اللہ کا کیا آرڈر ہے؟ وضو کرنے میں سب سے پہلے
اپنے چہرے دھو، دوسرا کام ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور تیسرا کام ہے اپنے سروں کا مسح کرو، اور چوتھا کام ہے اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ 4 کام کر لو، نماز پڑھو۔ یہ قرآن ہے۔ کتنے کام کر لو؟ 4۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اسوڑا نام ہے اس جگہ کا۔ اسوڑا والوں، ایمان والے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، جوانوں، اور جہاں جہاں سے مہمان ایمان والے یہاں موجود ہیں، آپ انصاف سے بتانا، کبھی آپ نے ایسا وضو کیا ہے جیسا قرآن میں لکھا ہے؟ کبھی ایسا وضو کیا ہو تو آپ مجھے بتا دو کہ صاحب ہم وضو کرنے بیٹھے، پانی لیا اور چہرہ دھونا شروع کر دیا۔ آپ نے ایسا وضو کیا ہے کبھی؟ ایسا کبھی نہیں کیا جیسا قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ وضو شروع کرو چہرہ دھو کر، لیکن آپ وضو شروع کرتے ہیں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو کر۔ یہ گٹوں تک ہاتھ کیوں دھوتے ہو؟ قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ وضو سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو، پھر بھی آپ دھوتے ہیں۔ یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ رہی باتیں نا؟ قرآن بھی بہت آسان ہے، حدیث بھی بہت آسان ہے۔ دیکھو کتنا آسان ہے، آپ کی سمجھ میں قرآن بھی آئے گا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور حدیث بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور تفکر بھی آپ کو سمجھا کے اٹھوں گا آدھے گھنٹے کے اندر، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا، یہی سب کچھ حق ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ چہرہ دھونے سے پہلے جو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، پھر بھی آپ دھوتے ہیں۔ جتنے آپ نے اب تک وضو کیے ہیں زندگی میں، گٹوں تک ہاتھ دھو کر ہی آپ نے وضو شروع کیا، اور چہرہ اب بھی دھونے کو تیار نہیں۔ جو وضو قرآن میں لکھا ہے، جو اللہ کا آرڈر ہے، وہ ابھی بھی آپ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کلی کرنے لگے۔ 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، یہ کلی مضمضہ یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے، پھر کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ کرتے سب ہیں، اور ابھی بھی آپ چہرہ دھونے کے لیے تیار نہیں، اب آپ ناک میں پانی چڑھانے لگے، اور ابھی بھی اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ واللہ یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ناک میں پانی چڑھائیں۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ نماز پڑھنی ہو، وضو تمہارا ہے نہیں، پانی لو، چہرہ دھونا شروع کرو، مگر آپ نے ایسا وضو کبھی نہیں کیا۔ آپ تو چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ یہ 3 کام ضرور کرتے ہیں نا؟ قرآن میں لکھے ہیں یہ 3 کام؟ نہیں، پھر کیوں کرتے ہیں؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں، چہرہ دھونے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان 3 کاموں کا طریقہ رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ سبحان اللہ کہنے پہ اسوڑا میں جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ کہ سبحان اللہ کہیں گے جی ایس ٹی کا بل آ جائے گا؟ میاں سبحان اللہ کہنے سے جی ایس ٹی نہیں لگتی، ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، اور ادھر آپ کے معبود نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ تو ابھی سالانہ جلسے میں بیٹھ کے ابھی جنت میں جتنے درخت لگوانا چاہو لگوا لو۔ اب کہیں گے سبحان اللہ، تاکہ میں سمجھوں۔ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میری سمجھ میں بات آ جائے گی کہ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں، اور ایسی خاموشی سے بیٹھو گے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات ہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر دعا کرائے دیتے ہیں۔ جب سنانے والے کی بات ہی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو سنانے سے فائدہ کیا؟ تو آپ کو ثبوت دینا ہوگا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، تو میں آدھے گھنٹے میں اپنا سبق پورا کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے صرف آپ کی وجہ سے ناشتہ نہیں کیا۔ حضرت مفتی صاحب مجھے کئی مرتبہ بلا کے لے جا رہے تھے، ہم ناشتہ کرنے چلیے۔ میں نے کہا بھائی ناشتہ بعد میں کر لیں گے، یہ ہمارے ایمان والے بھائی بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ان کو انتظار نہیں کروانا ہے۔ میں گاڑی سے اتر کے سیدھے آپ کے اسٹیج پہ اسی وجہ سے آ گیا، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں پہلے وہ مقصد پورا ہو جائے، کھانا ناشتہ بعد میں ہو جائے گا، اسی کیا جلدی ہے۔ اب سنیں گے توجہ سے، بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا،
تو میں نے عرض کیا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ وضو چہرہ دھو کر شروع کرو، اور آپ اللہ کا حکم ماننے سے پہلے 3 کام ضرور کرتے ہیں. پوری زندگی آپ یہ 3 کام کیے ہیں. دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. کلی دیکھو اسٹیج پہ جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. ہم نے بڑی محنت کی الحمدللہ اور آپ متوجہ ہو گئے. جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. آپ میں سے کوئی بات نہیں کرتا. اسٹیج پہ چائے چلتی ہے، پانی چلتا ہے، باتیں چلتی ہیں. یعنی سامنے بیٹھ کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. سارے سامعین پوری توجہ سے سن رہے ہیں اور اسٹیج والے بات کرتے ہیں اور وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. کیا اثر لیں گے جب آپ اس کو ڈالیں گے کہیں کہ سارے ایمان والے خاموش قرآن حدیث کی باتیں توجہ سے سن رہے اور اسٹیج والے باتوں میں لگے ہوئے ہیں. بڑا برا لگتا ہے جب میں کبھی کوئی پروگرام دیکھتا ہوں سارے ایمان والے اللہ رسول کے احترام میں خاموش بیٹھے ہیں اور اسٹیج والے باتیں کرتے ہیں. ریکارڈ بن جاتا ہے کہ آپ کتنے بے ادب ہیں اور یہ ایمان والے کتنے با ادب ہیں. مجھے حکم ہے حق آپ کو سنا دوں، کسی کو اچھا لگے یا برا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اسٹیج پر بیٹھنے والوں کی کہ ذرا وہ سلیقے سے بیٹھیں تاکہ آپ ان کو دیکھ کر جلسے میں بیٹھنا سیکھ جائیں. آج کل جلسوں کی بدعتیں بہت زیادہ چلی، موضوع دوسرا ہو جائے گا. دھوتے ہیں ہاتھ وضو میں پہلے، قرآن میں نہیں ہے. کلی کرتے ہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہے. ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہے. تو پھر یہ 3 کام کیوں کرتے ہیں؟ چہرہ دھونے کا کام یہ حکم دیا ہے اللہ نے، اور چہرہ دھونے سے پہلے یہ 3 کام دیے ہیں رسول اللہ نے. ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے نبی کے طریقوں پر. ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے نبی کے طریقوں پر. اللہ کا حکم پورا ہوگا قرآن سے اور وہ طریقے پر آئے گا رسول اللہ کی سنتوں سے. اسی کو حدیث کہا جاتا ہے، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. تو گویا یہ تینوں کام حدیث کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں. حدیث کے ماننے والے ہیں آپ الحمدللہ. سائیڈ میں چلو، سامنے سے نہیں گزر سکتے. کسی کو ادھر آپ کرسی آگے بڑھا لیں، کسی کو داخل مت ہونے دینا ادھر. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ قرآن نازل اس لیے کیا ہے میرے نبی آپ اسے کھول کھول کے بیان کریں اور لوگ اس میں تفکر اور تدبر اور غور کریں. اب میں آپ کو غور بھی سمجھا دیتا ہوں، پھر آخری حدیث کا درس دے دوں گا تاکہ قرآن حدیث اور تفکر سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا. اسی پانی سے وضو ہوگا جس کے 3 اوصاف صحیح ہوں، اس کا رنگ صحیح ہو تو اس پانی سے وضو ہوگا. غلاظت اور گندگی کی بنیاد پہ اگر پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا تو اس پانی سے وضو نہیں ہوگا. پانی کا دوسرا وصف جس کا صحیح ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ صحیح ہو. پانی میں آپ نے چینی گھول دی، ذائقہ بدل گیا تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. پانی کا ذائقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے. نمبر 3 اس کی بو اسمیل صحیح ہو. غلاظت کی بنیاد پر، سڑنے کی بنیاد پہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو اس سڑے اور بدبودار پانی سے وضو ہو جائے گا؟ کیا بالکل نہیں ہوگا. اسی پانی سے وضو ہوگا جس کی 3 صفات صحیح ہوں، رنگ صحیح ہو، ذائقہ صحیح ہو، بو صحیح ہو. تو پھر کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے قرآن پر عمل کرنے سے پہلے، اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے اپنی پیاری اور نورانی یہ 3 سنتیں دے دیں. تفکر نے بتا دیا کہ جب آپ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں گے تو پانی کا رنگ معلوم ہو جائے گا. جب کلی کریں گے تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا. جب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو اس کی بو معلوم ہو جائے گی. اب پانی کا چیک اپ صحیح نکلا.
ڈاکٹر اچھا کون ہوتا ہے؟ جو دوا لکھنے سے پہلے چیک اپ کرواتا ہے، رپورٹ پڑھ کے پھر دوا لکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے کہ وضو صحیح ہو جائے، وضو میں گڑبڑی نہ ہو، کیونکہ اگر وضو میں گڑبڑی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں تو آپ کا طواف نہیں، وضو نہیں تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرے نبی نے صحیح وضو کرانے کے لیے اللہ کا حکم صحیح پورا ہو، اس کے لیے پانی کے چیک اپ کے لیے اپنی 3 نورانی سنتیں دے دیں۔ ہاتھ دھو گے تو پانی کا رنگ معلوم ہو جائے گا، کلی کرو گے ذائقہ معلوم ہو جائے گا، ناک پہ پانی چڑھاؤ گے تو اس کی بو معلوم ہو جائے گی۔ پانی کا چیک اپ صحیح نکلا، اب پورے یقین کے ساتھ پانی لے کے اللہ کا حکم پورا کرو۔ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اب چہرہ دھو، اب نبی کی سنتوں کی برکت سے آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ ابھی بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ اتنا سبق، یہ بات جب میں انگلینڈ میں سناتا ہوں تو وہاں تو پورا مجمع اچھل جاتا ہے، لندن کی سرزمین پہ، دیگر ملکوں میں۔ آپ اتنی خاموشی سے، اتنی سستی سے کیوں سنتے ہیں؟ دل میں بیداری رہے کہ اللہ رسول کی بات سمجھ میں آئی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے نوجوان عام طور پہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ حق کیا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ناحق کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو اپنے معتبر عالم دین سے پوچھ لینا کہ حضرت انہیں سنیں یا نہ سنیں۔ اگر آپ نے ان سے نہیں پوچھا تو آپ کسی بھی جال میں پھنس سکتے ہیں۔ وہ لوگ پھنس رہے ہیں جو منکرین حدیث کو سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پیدا ہوئے اسوڑا میں، ماں باپ قرآن و حدیث کے ماننے والے تھے، سبق لیا مفتیان کرام سے، وہ سوشل میڈیا پہ اس کو سننا شروع کر دیا جو حدیث کے منکر ہیں۔ ہمارا نوجوان اس جال میں پھنسا، اس نے کہا کہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ نہیں مانتا ہے حدیثوں کو۔ غلام احمد پرویز کا نام سنا ہوگا، اس نے تحریک برپا کی، لوگ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ آپ یقین بنانا میری کامیابی اللہ کی کتاب میں ہے، اور کتاب اللہ کو سمجھنا رسول اللہ کی حدیثوں کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے میں حدیثوں کو بھی دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ جو تفکر تدبر ہے وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ایک اور بڑا خطرناک آج کے دور میں فتنہ برپا ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے گی حدیث والی وہ تو مانیں گے، اور جو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کا انکار کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے امام بخاری نے آخری باب قائم کیا ہے۔ جو بات سمجھ میں آئے گی وہ مانو گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گی اسے نہیں مانو گے، تو پھر تو حدیث کا انکار ہوگا، قرآن کا بھی انکار ہوگا۔ بس وہ مان لو جو اللہ نے کہا، اسے بھی مان لو جو رسول اللہ نے کہا۔ اگر سمجھ پہ آؤ گے نا تو چلو ہم بحث کریں گے کہ جو بات سمجھ میں آئے گی اسے مانیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گی اسے نہیں مانیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ مجھے اپنا وجود سمجھا دیجئے، میں حدیث آپ کو سمجھا دوں گا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ مجھے اپنا وجود سمجھا دیجئے کہ یہ باڈی 5 فٹ کی، 5.5 فٹ کی جو باڈی ہے یہ کس مٹیریل سے بنی ہے، مجھے سب سے پہلے یہ سمجھاؤ۔ یہ مائک جس مٹیریل کا ہے مجھے معلوم ہے، آپ جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں اس کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے، یہ شامیانہ لگا ہے اس کے پائپ جس مٹیریل کے بنے ہیں وہ معلوم ہے آپ کو۔ تو ذرا اپنا مٹیریل سمجھاؤ کہ تمہاری یہ باڈی کس مٹیریل سے بنی ہے۔ اگر سمجھ کے اوپر ہی آنا چاہتے ہو تو گفتگو کر لو۔ یہ پوری باڈی تیار ہوئی ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیرے، چاروں طرف سے پیک، حمل ٹھہرنے کے بعد کوئی چیز باہر کے اندر گئی نہیں، چاروں طرف سے رحم پیک ہے۔ اندھیرے کتنے ہیں؟ 3۔ ان 3 تاریکیوں میں اس پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا، یہ مجھے سمجھا دو۔
کہ صاحب جو سمجھ میں آئے گا اسے مانیں گے اور جو سمجھ میں نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے. تو سمجھاؤ کہ ماں کے پیک اور بند رحم میں یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا, اس بند اور پیک رحم میں یہ بالوں کا مٹیریل کدھر سے پہنچا, اس بند رحم میں یہ پتھر کے دانت کدھر سے پہنچے, اس بند رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کیسے بن گئیں, اور اس پیک رحم میں یہ سننے والے کان کیسے تیار ہو گئے, اس بند رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل کیسے بن گیا, یہ رگیں اور نسیں کیسے تیار ہو گئیں, اس بند اور پیک رحم میں تاریک مقام پر یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ کیسے تیار ہو گیا, یہ سمجھا دو. مٹیریل کی سپلائی ہوئی کہیں باہر سے, مٹیریل کی سپلائی ہوئی کہیں سے نہیں, مٹیریل پہنچا نہیں. دیکھو یہ پائپ اگر ٹوٹ جائے, یہ والا پائپ, تو اسی مٹیریل کا دوسرا پائپ آپ کو مل جائے گا. میں کس پر بیٹھا ہوں, لکڑی کی ہے یہ. اگر اس کا ایک پیر ٹوٹ جائے اس چوکی کا, تو اسی مٹیریل کا دوسرا پیر لا کے آپ لگا دیں گے, کوئی دقت نہیں. ایک بال نکل جائے, ایک بال, پوری دھرتی پر پوری کائنات میں آپ کو ایسا ایک بال نہیں ملے گا کہ آپ اس کو لا کے لگا دیں. ایک دانت نکل جائے, ایسا دانت پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ مل جائے گا, کیوں نہیں ملے گا؟ جب اس کا پیر مل جائے گا تو آپ کا دانت کیوں نہیں ملے گا؟ جب اس پائپ کا مٹیریل مل جائے گا تو پھر آپ کے بال کا مٹیریل کیوں نہیں ملے گا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو باہر کا مٹیریل لا کے بنایا گیا. یہ دانت باہر کے مٹیریل سے بنا ہی نہیں کہ آپ کو اس کا کوئی وجود باہر مل جائے. چلیے میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کسی کے ساتھ میں وہ حالت پیش نہ آئے. اگر کسی کے دل کی رگیں نسیں بلوک ہو گئیں, بائی پاس سرجری طے ہو گئی, سرجن نے سینہ چاک کر دیا, پسلیاں پھاڑ دی, دل نکال لیا, بلوک نسیں کاٹنی پڑیں گی نا, وہ کارآمد نہیں ہیں. اب یہ سرجن جو بلوک نسوں کو کاٹے گا, کیا یہ نسیں کسی مول سے مل سکتی ہیں کہ وہاں سے لے آؤ اور جوڑ دو؟ کسی دکان پر مل سکتی ہیں؟ کسی کارخانے سے مل سکتی ہیں وہ نسیں؟ نہیں مل سکتی, کیونکہ جہاں وہ نسیں بنی وہ باہر کا مٹیریل سپلائی نہیں ہوا, تو یہ نسیں کہیں نہیں ملیں گی, کہیں نہیں ملیں گی. تو پھر بائی پاس سرجری کامیاب کیسے ہوگی؟ پوچھو ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم وہی حدیث مانیں گے جو سمجھ میں آئے گی, اور جو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ حدیث نہیں مانیں گے. تو ان کو بتا دینا کہ بائی پاس سرجری میں بلوک نسوں کو کاٹ کر دوسری نسیں کہاں سے لائی جائیں گی؟ جنہوں نے یہ پوری باڈی بنائی ہے انہوں نے ہر انسان کی پنڈلی میں ایک ایک زائد نس پہلے ہی رکھ دی. فی الحال اس کا کوئی کام نہیں, خالی پڑی ہے وہ. اگر بائی پاس سرجری کی ضرورت پیش آ جائے, یہاں سے نکالو اور یہاں جوڑ دو. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کیا؟ ماں کے رحم میں پوری باڈی تیار ہوئی, وہاں ایکسٹرا نس یہاں رکھی کیسے گئی؟ یہ سوال ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں, مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں دیکھتی ہیں. دنیا کو معلوم ہے کہ کان سنتے ہیں, مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں سنتے ہیں. دنیا کو معلوم ہے کہ دماغ سوچتا ہے, مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں سوچتا ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ پہلو میں دل دھڑک رہا ہے, کیوں دھڑک رہا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. یہ ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس نہیں. خیر اور شر کا معیار اللہ نے قرآن میں بتا دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیا. چلیے وقت تو نہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے مضمون سمجھائے دیتا ہوں. اللہ کرے وہ مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے. حدیث کے حوالے سے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اسے نہیں مانیں گے, اور جو سمجھ میں آ جائے گی بس اسے مانیں گے. یہ تو شیطانی تصور ہے, ایمانی تصور نہیں ہے.
جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں اسے تولا جا سکتا ہے؟ کوئی ترازو ایسا ہے کہ میری باتوں کو اس میں تولا جائے؟ ابھی ظہر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، ہم اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک قیام کریں گے تو قیام دکھے گا، جب رکوع میں جائیں گے تو قیام غائب۔ اب رکوع دکھ رہا ہے، رکوع سے اٹھے تو قوما تو دکھ رہا ہے، رکوع غائب۔ سجدے میں گئے تو سجدہ دکھ رہا ہے، اٹھے تو سجدہ غائب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ اٹھ کے چل دیے، نماز کہاں ہے؟ کہیں دکھ رہی ہے؟ کیا اس کو بھی تولا جا سکتا ہے کیا؟ نماز کو تولا جا سکتا ہے کیا؟ عقل میں بات آ رہی ہے کیا؟ جو کام آپ کرتے ہیں اسے تولا نہیں جا سکتا، جو بات کرتے ہیں اسے بھی تولا نہیں جا سکتا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن صحیح صحیح تولنے والی ترازو ہم قائم کریں گے۔ اس میں تمہارے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اس میں تمہارے اقوال کو بھی تولا جائے گا، اس ترازو میں تمہارے کاموں کو بھی تولا جائے گا، اس ترازو میں تمہاری باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ یہ مانیں گے یا عقل کی بنیاد پہ اس کا انکار کر دیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عمل کو کیسے تولا جائے گا اور جناب باتوں کو کیسے تولا جائے گا۔ ایک زندہ مچھلی کا تولنا مشکل ہے۔ زندہ مچھلی آپ نے پلڑے میں رکھی، اچھل کے بھاگ گئی، تو آپ اسے تھیلے میں کر کے ڈالتے ہیں، پھر تولتے ہیں۔ تو عمل کو کیسے تولا جائے گا، زبان سے نکلنے والے الفاظ کو کیسے تولا جائے گا؟ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جب اللہ کا فرمان ہے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ سمجھ میں تو یہ آنکھیں بھی نہیں آ رہی ہیں، سمجھ میں تو یہ دماغ بھی نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں تو یہ بدن کا فولڈر، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ میں ناخن آ رہے ہیں آپ کے؟ آ رہے ہیں تو بتاؤ، یہ ناخن بھی سمجھ سے باہر ہیں؟ بڑھتے رہتے ہیں نا، آگے سے بڑھتے ہیں یا اندر سے نکلتے ہیں؟ اندر سے نکلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں ناخن کا کوئی رولا رکھا ہے کیا؟ تو آگے گھومتا رہتا ہے اور ناخن آگے بڑھتے رہتے ہیں، کاٹ کے دیکھ لینا، ملے گا کچھ نہیں۔ بچپن سے اب تک جتنے ناخن آپ کاٹ چکے ہیں شمار کر لینا، کئی میٹر ناخن آگے جا چکا ہے، یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ جب یہ اپنا وجود سمجھ سے باہر، صرف اللہ کی قدرت ہے، صرف اللہ کی قدرت ہے۔ جن کی اتنی بڑی قدرت ہو ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جب ان کا اتنا عمل دیکھ رہے ہو، انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا بغیر مٹیریل کے، اور اسے ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں۔ دودھ پیتے ہیں روزانہ، اسوڑا میں کالی کالی بھینسیں ہوں گی، آپ ان کو منہ سے دودھ پلا کر تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ اسے بھوسا کھلاتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، وہاں وہ گھاس کھاتی ہے۔ اب اس کے پیٹ میں کون سا کارخانہ ہے، کون سی فیکٹری ہے جو اس چارے سے دودھ تیار کر دیتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل نہیں۔ یہ بات عقل سے باہر ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ کشید ہو کر اس کے تھنوں میں پہنچ جائے۔ کوئی فیکٹری لگی ہے؟ اور لگی ہے تو آپ نے لگائی ہے کیا؟ وہ کون ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہو رہا ہے۔ دودھ پی رہے ہو، سمجھ سے باہر۔ روٹی کھا رہے ہو، سمجھ سے باہر۔ سنترے کھا رہے ہو، سمجھ سے باہر۔ یہ اتنا بڑا وجود لیے پھر رہے ہو، سمجھ سے باہر۔ تو پھر قرآن کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ جو ہماری کھوپڑی میں یہ بات فٹ ہوگی تو مانیں گے، اور فٹ نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے؟ تو اس کھوپڑی میں تو آپ کا وجود نہیں فٹ ہو رہا ہے، پھر کیوں وجود لیے پھر رہے ہو؟ جنہوں نے یہ وجود بنایا ہے انہوں نے ہی قرآن میں اپنی باتیں کہی ہیں۔ ان کا عمل مانا تو ان کی بات بھی مانو۔ انہوں نے نبی کو بھیجا، پھر نبی نے جو کچھ کہا اسے بھی ماننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کیوں ہے؟ پڑھا اس لیے ہے کہ جو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ بتائیں گے اسے مانیں گے، جو رسول اللہ بتائیں گے اسے مانیں گے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں یہ حدیث لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ کے نام سے۔ آج آپ کے دور میں معتزلہ نام کا کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ یہ معتزلی ہے، یہ معتزلی ہے، لیکن اس فرقے کی فکر نہ جانے کتنے انسانوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ وہ لفظوں میں تو معتزلی نہیں ہیں، لیکن فکر و نظر کے لحاظ سے وہ اسی فرقے کے آدمی ہیں کہ مانیں گے وہ جو سمجھ میں آئے گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ نہیں مانیں گے۔ یہ اچھے والے مومن نہیں ہیں۔ آپ اچھے والے مومن بنو کہ ہم تو اللہ رسول کی بات مانیں گے، ہماری سمجھ تو بڑی چھوٹی ہے۔ آپ کی سمجھ میں کمپیوٹر نہیں آئے گا، ان کی سمجھ میں آئے گا جنہوں نے بنایا ہے، جو اس کا سافٹ ویئر ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہے، چل رہا ہے۔ انسان نے چھوٹا سا کمپیوٹر بنایا، عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، آپ ان کے رازوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عافیت اس میں ہے کہ کمپیوٹر بنانے والے نے واقعی بنایا ہے تو صحیح چل رہا ہے، کائنات بنانے والے نے نہایت نپے تلے انداز میں کائنات بنائی ہے۔ یہ ناک کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پیٹ کے اندر ماں کے جہاں پہ لگائی ہے ناک، یہاں پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ ناک یہاں منہ سے اوپر ہونے کے بجائے منہ سے نیچے ہونی چاہیے تھی۔ یہ انسان کی عقل کہہ رہی ہے۔ یہ ناک کہاں ہونی چاہیے؟ منہ کے نیچے۔ کیوں؟ نزلہ ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، اندر سے میل نکلا، گندگی نکلی، اور نالی بھی ہے یہاں پہ، ذرا سے رومال نکالنے میں تاخیر ہوئی تو یہ گندگی کہاں چلی جاتی ہے؟ منہ میں۔ اور اسی سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی سے درود پڑھتے ہیں، اسی سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ ناک منہ کے نیچے ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، تاکہ جو گندگی نکلتی وہ نیچے نیچے چلی جاتی۔ یہ منہ کے اوپر ناک ہے، یہ مناسب نہیں۔ یہ عقل کہہ رہی ہے ایک انسان کی۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ تو یہ کہہ دو کہ ہمارے رب نے جہاں لگائی ہے اس سے بہتر جگہ اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تمہاری عقل جو کہہ رہی ہے کہ نیچے ہوتی ناک تو جو گندگی نکلتی وہ نیچے نیچے پہنچ جاتی، کم سے کم یہ منہ تو بچ جاتا۔ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ جنہوں نے ہمارا وجود بنایا ہے، انہوں نے جہاں ناک لگائی ہے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ناک نکلی نہیں سنبھال سکے، منہ میں چلی گئی تو منہ بند کر لو، اختیار ہے، پھر صاف کر لینا۔ اگر یہ ناک نیچے ہوتی تو اس سے بڑا نقصان ہو جاتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ناک منہ سے اوپر لگائی ہے۔ ایک لقمہ اٹھایا، سڑا ہوا، گلا ہوا، بدبودار، آنکھیں نہیں فیصلہ کر پا رہی ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھو، وہ لقمہ اٹھا کے جیسے منہ کے پاس لاؤ گے، اگر یہ ناک نیچے ہوتی نہ بدبو کا پتہ چلتا، نہ اس کے سڑے ہونے کی خبر ہوتی، کھا جاتے تو مر جاتے، بیمار ہو جاتے۔ اللہ نے کتنے اچھے مقام پر ناک فٹ کی ہے کہ وہ لقمہ اٹھاؤ اور یہاں لاؤ، منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ ناک آپ کو بتا دے گی کہ یہ لقمہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ ان حقائق کو سمجھ لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ میرے اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا، جو کہا وہ سچ کہا، نبی نے جو کیا وہ اچھا کیا، جو کہا وہ سچ کہا۔ یہ ذہن بنا لو۔ اب دیکھو آخری حدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ عمل کا وزن نہیں کیا جا سکتا، باتیں بھی تولی نہیں جا سکتی۔ یہ سب مولویوں کی بکواس ہے، یہ آج کے فتنے میں شامل ہے۔ یہ لوگ دین سے برگشتہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ مولویوں کی بکواس ہے، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ ایسے لوگ امام بخاری کے زمانے میں تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک باب قائم کر دیا اور حدیث پیش کر دی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کرے آج کے دور کے فتنے سے ہم اور آپ بچ جائیں اور نبی کی حدیثوں کو ماننے والے بن جائیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا تو قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے واضح کر دیا، ترازو لگیں گی قیامت کے دن۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
انکار نہ کرو، قیامت میں ترازو قائم کی جائیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا وجود آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب وجود لیے پھر رہے ہو اور اسے صحیح مانتے ہو تو جنہوں نے یہ وجود بنایا ہے ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اور انہوں نے ہی یہ کہا ہے قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، باتیں تولی جائیں گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دل سے مانتے ہو کہ ترازو قائم ہوں گے؟ کیسے ہوں گے اس چکر میں مت پڑو، کل معلوم ہو جائے گا کیسے ہیں۔ ہر چیز کو ناپنے تولنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ کیسے ترازو ہوں گے، کیسے تولا جائے گا، کل سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ عافیت اس میں ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ اس کو اگر نہیں مانا تو پوری زندگی آخرت کی تباہ ہو جائے گی، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اعمال بھی تولے جائیں گے اور باتیں بھی تولی جائیں گی، باتوں کا بھی وزن ہوگا۔ ویسے آج کی دنیا نے بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ میرے سامنے تو خالی یہ مائک ہے، اس کا ایمپلیفائر جہاں بھی رکھا ہو آپ جا کے وہاں دیکھو، آپ وہاں جا کر جب اس کی سوئی دیکھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میری آواز میں کتنا وزن ہے۔ یہ ایمپلیفائر اس کا بتا دے گا، جہاں رکھا ہے دیکھو مجھے آپ۔ اللہ کا فضل ہے تو سوئی ذرا سی اٹھے گی کیونکہ وزن کم ہے۔ اللہ کا فضل ہے سوئی بہت اوپر آ جائے گی۔ کیا وہ سوئی کا اوپر کا چڑھاؤ میری آواز کا وزن نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے۔ آواز ہلکی تو وزن کم، آواز بھاری تو وزن زیادہ۔ وہ سوئی اگر اتنا بتا سکتی ہے تو کل قیامت کے دن میرا رب ہماری اور آپ کی ایک ایک بات کا وزن کر کے دکھا دے گا۔ آخری حدیث کا راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان سے زیادہ حدیثوں کو نقل کرنے والے کوئی صحابی نہیں ہیں، اور تھی ان کو بھول کی بیماری، کچھ بھی نہیں یاد رہتا تھا۔ سن 7 ہجری میں یمن سے چل کے مدینے میں میرے مصطفیٰ کے غلام بنے، آپ پر ایمان قبول کیا۔ تقریباً 3 سال میرے نبی کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا۔ جو 23 سال تک میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہے ان سے اتنی حدیثیں منقول نہیں جتنی ان صحابی سے منقول ہے جو 3 سال رہے۔ اس میں کمال کس کا ہے وہ میں سمجھا دوں، پھر حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ جبکہ یہ بھلکڑ تھے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، نسیان کا مرض ان کو لاحق تھا۔ یہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ تمنا ہے کہ آپ کی باتیں مجھے یاد رہیں، لیکن یاد رہتی نہیں ہیں، بھول جاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے کندھے پر جو چادر ہے اسے بچھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر اتاری اور بچھا دی۔ میرے نبی نے ابو ہریرہ کے لیے کچھ مانگا ہے اپنے اللہ سے، جو مانگا وہ عرش سے ابو ہریرہ کے لیے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی، لیکن آ گیا۔ نبی نے اس چیز کو ابو ہریرہ کی چادر پہ ڈال دیا، آیا تو ڈالا تو عرش کا وہ تحفہ ابو ہریرہ کی چادر پہ پہنچ گیا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کہ ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی تو عرش کا وہ تحفہ جو نبی کے ہاتھوں سے منتقل ہوا تھا چادر پہ، اب وہ تحفہ چادر کے حوالے سے ابو ہریرہ کے سینے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد کا عالم یہ رہا جو سنا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہا، پھر میں کبھی کچھ بھول نہ سکا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اب آپ مجھے بتائیں اس میں ابو ہریرہ کا کمال ہے یا میرے مصطفیٰ کا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، آپ کا یہ معجزہ جو ظاہر ہوا وہ تو نسیان کے مرض میں اور بھول کی بیماری میں مبتلا تھے۔ میرے نبی کی ایک دعا نے ابو ہریرہ کی زندگی بدل دی۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنو،
کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں۔ کتنے کلمے ہیں؟ دو۔ پسند کسے ہیں؟ رحمان کو۔ اب چونکہ تفصیل کا تو موقع نہیں، میرے خیال سے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا۔ اب جہاں آپ نے اتنا وقت دیا ہے 10-5 منٹ اور دے دیجئے یا دعا کرا دوں۔ سن لیجئے، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ یہ دو کلمے جو پڑھے گا، ان دونوں کلموں کی برکت سے وہ پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ آپ قعد اخیرہ میں شامل ہوئے ہیں، نمازیں تو ساری بچیوں نے پڑھی ہیں، پوری بخاری۔ آپ قعد اخیرہ میں شامل ہو کے حدیث کا یہ سبق لے کر اٹھو کہ یہ دونوں کلمے ہم کثرت سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ ان دونوں کلموں کو پڑھتے رہو، اللہ آپ کو ان دونوں کلموں کی برکت سے اپنا محبوب بنا لے گا، کیونکہ یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ دو کلمے بڑے لمبے ہوں گے، ایک کلمہ سورہ بقرہ کے برابر ہوگا اور دوسرا کلمہ سورہ آل عمران کے برابر ہوگا۔ نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، بہت آسان ہے ان کا پڑھنا۔ زبان پہ دونوں کلمے بہت ہلکے ہیں، عربی ہو یا عجمی، شہری ہو یا دیہاتی، عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، کالا ہو یا گورا، جو بھی پڑھنا چاہے گا وہ دونوں کلمے آسانی سے پڑھ لے گا۔ کچھ کلمات بڑے مشکل ہوتے ہیں، جیسے میں اچانک آپ سے کہلواؤں کہ کہو کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، 70ویں پارے میں سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، تو شاید یہ آپ پہلی مرتبہ میں نہیں کہہ پائیں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا، رٹانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، پہلے مرحلے میں نہیں کہہ پائیں گے آپ، لیکن نبی نے جن کو کہہ دیا خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، واقعتاً وہ اتنے ہلکے ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص کہہ لے گا۔ ابھی میں کہلوا رہا ہوں اس حدیث کا آخری حصہ، آپ سے کہلواؤں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں تو کل قیامت کے دن جب اس ترازو میں ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال کو تولا جائے گا تو ترازو میں بھی وہ ہلکے ہی ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، زبان پہ تو وہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور وہاں ہمیں نیک اعمال کے پلڑے میں وزن زیادہ چاہیے تاکہ وہ جھک جائے اور برائیوں کا پلڑا اٹھ جائے۔ رزلٹ قرآن میں لکھا ہے تول ضرور ہوگی، تول ضرور ہوگی، اعمال کی بھی اور اقوال کی بھی شکل کیا بنے گی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تول میں اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اس تول میں جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری بنا دے، اور اس کا نسخہ نبی نے عطا کر دیا کہ یہ دو کلمے پڑھ لیا کرو تو پھر تمہارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں، وہ دونوں کلمے تول میں ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ تو جب ہلکے ہیں تو آپ کہہ لیں گے، کہو پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کسی صاحب کو مشکل پیش آئی ہو اس کلمے کے کہنے میں تو ہاتھ اٹھائیں، صاحب آپ نے تو بڑا مشکل کلمہ بتایا، یہ نبی نے کہا ہے کہ بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اصل میں کھانا آپ نے کھایا نہیں تو آواز کہاں سے نکلے؟ اگر کھانا کھایا ہوتا تو آواز نکلتی۔ سبحان اللہ، اب بھی آواز نہیں نکل رہی ہے، سبحان اللہ
وبحمدہ، اب ملاؤ سبحان اللہ وبحمدہ۔ کوئی ایمان والا بھائی، کوئی ایمان والی بہن نہ بچے جو اس کو نہ پڑھے، سب پڑھیں مل کے سبحان اللہ وبحمدہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، ایک کلمہ ہو گیا۔ دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، دوسرا کلمہ ہو گیا۔ کوئی مشکل؟ کوئی مشکل نہیں۔ جب نبی نے ہلکا کہہ دیا تو ہے ہی ہلکے دونوں کلمے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت محبوب، ان کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ زباں پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، آج انہیں پڑھتے رہو، زندگی میں اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جب کل قیامت کے دن ان دونوں کلموں کو ترازو میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا ان کی برکت سے جھک جائے گا انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں ایک باب قائم کر کے جو حدیث پیش کی ہے، اس میں اس سے بھی زیادہ آسان ایک نسخہ نبی نے بتایا ہے، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ سن لیجئے۔ اسے بھی پڑھنا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ وبحمدہ اتنا ہی پڑھنے پر یہ خوشخبری سنا دی کہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ روزانہ، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ اسی بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اب دونوں کام کر لیا کرنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھنا، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ بھی روزانہ پڑھ لینا، سارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ آپ مجھے بتائیں بخاری آسان ہے یا مشکل؟ بہت آسان ہے۔ قرآن بھی بہت آسان ہے نصیحت کے لیے، اللہ نے مشکل کوئی چیز اتاری نہیں، مگر آپ کو مشکل پتہ نہیں کیوں لگنے لگی۔ اگر اسوڑا میں کوئی امام صاحب اپنی مسجد میں قرآن کا درس شروع کریں، تفسیر، آپ اس میں بیٹھتے ہی نہیں، اور کوئی جاہل مطلق کھڑا ہو جائے جھوٹی حدیثیں سنانے کے لیے، شیطان گھیر کے آپ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ یہ شیطان کے اثرات ہیں۔ جہاں قرآن سنایا جائے شیطان روکتا ہے، جہاں صحیح حدیث سنائی جائے وہاں سے شیطان روکتا ہے، اور جہاں جھوٹی حدیثیں سنائی جائیں آپ وہاں کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مزاج بدل لو اور یہ تہیہ کر لو کہ ہمیں قرآن سننا ہے، احادیث مصطفیٰ سننی ہے، صحیح احادیث، اس سے زندگی بدل جائے گی۔ ایک حدیث آپ نے سنی، آپ پر میں دیکھ رہا ہوں کتنی نورانی کیفیات طاری ہو گئیں، ان بچیوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے پوری بخاری پڑھی ہے۔ آپ تو قائد اخیرہ میں شامل ہوئے ہیں، تب اتنا لطف آپ کو آ رہا ہے۔ جن بچیوں نے یہ پوری بخاری پڑھی ہے ان کے سامنے کتنے مضامین آئے ہوں گے پوری بخاری میں۔ اللہ ہم سب کو پوری زندگی قرآن و حدیث سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بتائیے کیا پروگرام ہے آگے؟